ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 15 باب 1 سے 8 آیات مقدسہ تک۔ حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح کہ ڈالی جب تک وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ انہیں بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو وہ مانگو تو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ اور یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں فادر ہارون الیاس او پی آپ کی خدمت میں چند کلام کی باتیں لے کر صبح سویرے حاضر ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزوں، ایسٹر کے موسم میں سے گزرتے ہوئے ہم پاشکا کے بعد یہ ساری لتوریہ میں سے جب گزرتے ہیں تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس اور مقدس برناباس جو غیر قوموں کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، خدا کا کلام سناتے ہیں، خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں مسیحت کی طرف لے کر آتے ہیں، بپتسمہ دے رہے ہیں اور ایمانداروں کی جماعت میں شامل کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے، دوسرے شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان یا نجات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، یعنی مختونی اور نامختونی کا ذکر، ختنے کا ذکر۔ جن کا ختنہ ہے وہ مسیحی ایمان میں داخل ہو کر خدا کے فرزند ہو سکتے ہیں، یعنی غیر قوم جو ہیں وہ کیونکہ یہودی مذہب کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے وہ مسیح کو نہیں پہن سکتے۔ اس کے دوران مقدس پالوس اور مقدس برناباس کی ایک گہری گفتگو ہوتی ہے۔ مقدس پالوس اور برناباس دوسرے شاگردوں کے ساتھ مل کر ایک گہری بحث کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ایک اور سوال جو جنم لیتا ہے کہ جو نجات ہے وہ صرف ڈائریکٹ مقدس ابراہیم کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے سے ہے، یعنی وعدے کے فرزند ہونے سے ہے۔ وعدے کے فرزند ہو کر، بیٹے اور بیٹیاں ہو کر ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، ورنہ اگر وہ وعدے کے فرزند نہیں ٹھہرتے، اگر وہ ابراہیم کی نسل میں نہیں آتے، اگر وہ جوئش ریلیجن کو نہیں قبول کرتے، جوڈائزم میں نہیں آتے، تو پھر وہ ایمان کے مسیحی ایمان حاصل کرنے، نجات حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس ساری بحث میں، اس سارے حالات میں مقدس پالوس اور مقدس برناباس خداوند یسوع مسیح کا وہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ خدا کا کلام سننے کے لیے، خدا کے کلام کو پہننے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ایک پیرائی میں ہوں، بلکہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا کے مسیحت کو زیادہ کرنا، ایمان کی گواہی دینا اور لوگوں کو ایمانداروں کی جماعت میں شامل کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، شاگردوں میں یہ گہری بحث ہوتی ہے
اور آج کی تلاوتیں بھی کچھ اسی طرح سے اظہار کرتی ہیں۔ جب انجیل سنتے ہیں تو انجیل میں ہم کس طرح ذکر پاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جو کوئی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کوئی میرے ساتھ پوستہ ہے، جو کوئی میرے ساتھ مضبوط ہے، وہ ایمان میں مضبوط ہو کر ہمیشہ کی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے مختونی اور نامختونی یہودیت کو پہننا اور اس کے ساتھ ساتھ اور وہ بہت ساری باتیں نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح ان احکام سے، ان ساری باتوں سے، اس ساری شریعت کے بڑھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کوئی ایک دوسرے کو پیار کرتا ہے، جو کوئی ایک دوسرے کو قبول کرتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت کا حقدار ہے۔ یعنی اس طرح کہ جس طرح میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے سے پیار کرو، اور خدا یسوع مسیح نے اس طرح پیار کیا ہے کہ اس نے اپنی جان ہماری خاطر دی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو سارے ایک دوسرے سے افضل ہونا، یعنی میں اس سے زیادہ افضل ہوں، میں زیادہ خدا کے قریب ہوں، میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، میں زیادہ دعا کرتا یا کرتی ہوں، میں زیادہ خیرات دیتا یا دیتی ہوں، میں زیادہ دیا یقی دیتا یا دیتی ہوں، اس سے زیادہ بڑھ کر دل کی پاکیزگی اور محبت، صلح اور امن کی باتیں جو ہیں وہ خدا کو زیادہ پسند ہے۔ خدا کو موٹے موٹے ذبیحے نہیں، خدا کو بڑے بڑے نذرانے نہیں، بلکہ اس کو پاک دل، صاف دل پسند ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تو مذبح پر اپنی قربانگاہ پر اپنی اگر قربانی لے جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، اپنی قربانی وہیں چھوڑ اور پہلے اپنے بھائی سے میل کر لے۔ یعنی دلوں کی محبت زیادہ ضروری ہے، دلوں کی دوری کو کم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ خداوند کو بڑے بڑے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم اس کو فروغ دیتے ہوئے ایک دوسرے کو قبول کریں اور شاگردوں کے ساتھ مل کر خداوند کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔